السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ فاطر آیت نمبر 36 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها كذلك نجزی کل کفور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے متعلق یہ فیصلہ نہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے اس جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ناشکرے کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اور وہ اس جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، تو ہمیں اس سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اب تم عذاب کا مزہ چکھو، پس ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سعادت مند بندوں کا حال بیان فرمایا، پچھلی آیتوں میں آپ نے جنت میں سعادت مندوں کا حال آپ نے پڑھا کہ کیسے داخل ہوں گے، تو اب اللہ رب العالمین آگے بدبخت لوگوں کا حال بیان کرتا ہے۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ مر جائیں۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، سورۃ الاعلی۔ ہاں، وہاں پر نہ کوئی مرے گا اور نہ جیے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما اہل النار الذین هم اہلها فانہم لا يموتون فیہا ولا یحیون، وہ دوزخی جو دوزخ ہی کے رہنے والے ہوں گے تو بلا شبہ وہ اس میں نہ مریں گے اور نہ ہی زندہ رہ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پہ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ پکاریں گے، اے مالک، آپ کا پروردگار ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا، بے شک، داروغہ جہنم کہے گا، بے شک تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، اس حالت میں موت کو راحت سمجھیں گے، لیکن انہیں کسی طرح بھی موت نہیں آئے گی۔ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ مر جائیں اور نہ اس کا حساب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا، كذلك نجزی كل کفور، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی یہ بدلہ ہے ہر اس شخص کا جو اپنے رب کا ناشکرا اور حق کو جھٹلانے والا ہو۔ فرمایا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چلائیں گے، یعنی بلند آواز سے چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال دے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ کہ وہ جو ہم پہلے کرتے تھے، یعنی وہ درخواست کریں گے کہ انہیں ایک بار پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنے پہلے عملوں سے ہٹ کر عمل کریں۔ اور اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ اگر وہ ان کو دنیا میں واپس بھیج دے تو یہ پھر وہی عمل کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور یہ بالکل جھوٹے ہیں، لہذا وہ ان کے اس سوال کو پورا نہیں فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمائے، حل الی، وہ کہیں گے، حل الی مرد من سبیل، سورۃ الشورى،
کیا دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ کہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور پوچھیں گے کیا دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا سورۃ المؤمن۔ یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تم تسلیم کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری درخواست کو قبول نہیں فرمائے گا قیامت والے دن جہنم میں، کیونکہ تم اس طرح کے تھے کہ اگر تم دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیے جاؤ تم اسی طرح کے ہو۔ اگر تم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دے تو پھر بھی تم وہی عمل کرو گے جن سے تم کو منع کیا گیا تھا۔ اسی لیے یہاں فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی لمبی عمر دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ تم کیا دنیا میں اتنی عمر تک زندہ نہیں رہے کہ اگر تم حق کے ساتھ نفع حاصل کرنا چاہتے تو اس مدت عمر میں ضرور نفع حاصل کر لیتے۔ امام احمد نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے عذر کو ختم کر دیا ہے جس سے زندگی عطا فرمائی حتیٰ کہ وہ 60 یا 70 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذر ختم کر دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذر ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے بھی اسی طرح اپنی صحیح کتاب الرقائق میں ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے عذر کو ختم کر دیا ہے جس کی موت میں اس قدر تاخیر ہو گئی کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا۔ ابن جریر نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 60 سال عمر عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو 60 سال کی عمر عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے عمر کے اعتبار سے اس کے عذر کو ختم کر دیا۔ جب 60 سال وہ عمر ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عذروں کو ختم اور ان کے بہانوں کو دور کر دیتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی اور اس سے تجاوز کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ مطلب اس حدیث کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ 60 سال کی عمر جس کو اللہ تعالیٰ نے دے دی پھر اس کا عذر ختم ہو گیا۔ اس سے یہی پوچھا جائے گا کہ تجھ کو اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی؟ کیا تیرے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ حضرت ابن عباس اس ڈرانے والے سے مراد فرماتے ہیں کہ تجھ کو بڑھاپا تک پہنچ گیا پھر بھی تیرے پاس عقل نہیں آئی، اور اتنی لمبی عمر تک پہنچ گیا پھر بھی تجھے عقل نہ آئی، اور تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی اور اس کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں زندگی بسر نہیں کی۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ پھر اس کا عذر جو ہے ختم ہو جائے گا، اس سے کوئی بھی بہانہ کوئی بھی عذر اس کا نہیں سنا جائے گا، اور اس کو اللہ رب العالمین نافرمانی کرنے کی وجہ سے لازم جہنم میں اس کو ڈالے جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی جہنم کا ذکر کر کے بہت ہی فرمایا کہ وہ جہنم ایسی جہنم ہے جہاں پہ ڈال دیا جائے گا، نہ موت آئے گی وہاں پر، اور وہ کہے گا بے شک تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ وہاں پہ کہا جائے گا اب تم اسی حالت میں رہو گے اور یہاں پر تم اس آگ کا مزہ چکھو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کا مزہ چکھو گے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ مدت عمل میں انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے اب آتش دوزخ کے مزے چکھو، بس آج تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے جو اس عذاب، اس سزا اور جہنم کی بیڑیوں سے تمہیں بچا سکے۔ اللہم احفظنا۔ آگے فرمائے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضی ہی میں زیادہ کرتا ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، وہ دلوں کے بھیدوں اور ضمیروں کے اندرونی رازوں سے بھی آگاہ ہے، اور ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، یعنی ایک قوم اپنے سے پہلی قوم اور ایک نسل اپنے سے پہلی نسل کی جانشین بنتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ سورۃ النمل، اور تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے۔ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر جو ہے، نقصان جو ہے اسی کو ملے گا، یعنی اس کا وبال اسی پر لوٹے گا، کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، یعنی جیسے وہ کفر پر قائم رہتے ہیں ایسے ہی ان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جیسے وہ کفر پر قائم رہتے ہیں ایسے ہی وہ روز قیامت اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خسارے کا سبب ہوں گے۔ جبکہ اس کے برعکس مومنوں میں سے جب کسی کی عمر طویل اور عمل صالح ہوتا ہے، طویل ہو جاتی ہے اور وہ عمل صالح کرتا رہتا ہے، ایسی ہی جنت میں اس کا درجہ و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے محبت بھی کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اپنے جن شریکوں معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ، انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا ان کا آسمانوں کی پیدائش میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی کسی واضح دلیل پر قائم ہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض پرفریب وعدہ دیتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ بلا شبہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور فی الواقع اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی تھام نہیں سکے گا۔ بلا شبہ وہ بڑا حلم والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ وہ مشرکوں سے یہ کہہ دے ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی بتوں اور شریکوں کو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے، وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں، یعنی شرک اور کفر کی جو یہ باتیں کہتے ہیں کیا ہم نے اس کی ان پر کوئی کتاب نازل کی ہے، حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یعنی ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں اپنی خواہشات، آراء اور تمناؤں کی پیروی کی ہے جو سراسر فریب، باطل اور جھوٹ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم قدرت کا ذکر فرمایا ہے جس کے ساتھ آسمان اور زمین قائم ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں قوت ماسکہ تھام کر رکھنے کی قوت پیدا فرما دی ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شبہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے
کہ یہ ٹل نہ جائیں، یعنی اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ سورۃ الحج، اور وہ آسمان کو اس طرح تھامے رکھتا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِ سورۃ الروم، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس اللہ کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، یعنی اس کے سوا انہیں قائم و دائم رکھنے پر کوئی اور قادر ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود بردبار اور بخشنے والا بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو کفر اور نافرمانی کرتے ہوئے دیکھتا تو ہے، مگر بردباری سے کام لیتے ہوئے انہیں مہلت دیے رکھتا ہے، اللہ اکبر، اور فوراً اپنی گرفت میں نہیں لیتا، اور دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور انہیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑا ہی بردبار اور نہایت بخشنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس کی آمد نے ان کو حق سے نفرت ہی میں زیادہ کیا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ زمین میں تکبر کرتے اور بری چال کی وجہ سے، اور بری چال اس کے چلنے والے ہی کو گھیرتی ہے، پھر وہ پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کے طریقے کا انتظار ہی تو کرتے ہیں، چنانچہ آپ اللہ کا طریقہ بدلتا ہرگز نہیں پائیں گے، اور آپ اللہ کا طریقہ ٹلتا ہوا بھی ہرگز نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش اور عربوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے رسول کے بعثت سے قبل بہت سخت قسمیں کھا کر کہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ کی رسالت سے قبل انہوں نے قسمیں بہت کھائی تھی اور کہا تھا لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم، البتہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ضرور وہ ان کی بات مانیں گے، اور ضرور وہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، یعنی ان تمام امتوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یہ کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ذکر کو کافی مرتبہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں بھی فرمایا کہ اس لیے اتاری ہے، فرمایا کہ اس لیے تاکہ تم یوں نہ کہو ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تاکہ یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 ہی گروہ پر کتاب اتاری گئی تھی اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے معذور اور بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ بلا شبہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ سیدھے رستے پر ہوتے، تو تحقیق تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے اعراض کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا سورۃ صافات میں وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، بے شک یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی نصیحت کی کوئی کتاب ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے خالص بندے ہوتے، لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں، سو ہم قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب عظیم قرآن مبین کے ساتھ جو ان پر نازل کیا گیا، تو ما زادہم الا نفورا، اس نے ان کی حق سے نفرت میں اضافہ کر دیا،
یعنی اس سے ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرفع بیان فرمائے استکباراً فی الارض، انہوں نے زمین میں غرور کرنا اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی اتباع سے غرور کیا، ومکر السیئ، اور بری چال چلنا اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنے میں بری چال چلتے رہے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یعنی جو بری چال چلتا ہے اس کے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے، اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، دوسروں پر نہیں پڑتا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، سو نہیں وہ انتظار کرتے مگر اللہ کے طریقے کا جو پہلے لوگوں کے بارے میں تھا، یعنی اس سزا کے جو اللہ نے ان کو رسولوں کی تکذیب، رسولوں کو جھٹلانے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے دی تھی، یہ اسی چیز کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس آپ اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہیں پائیں گے، یعنی اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، بلکہ وہ ہر تکذیب کرنے والے کے بارے میں جاری ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ اللہ کا طریقہ ہرگز نہ ٹلتا پائیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں عاجز کر دے، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اور اگر اللہ لوگوں کو اس وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو وہ اس زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہی انہیں سزا آئے گا، جب مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ ان کو سزا دے گا، یقیناً اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تکذیب کرنے والوں سے کہہ دیجئے جن کے پاس آپ پیغام الہی لے کر آئے ہیں کہ زمین میں چلو اور دیکھو کہ پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح تباہ اور برباد کر دیا، اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا، ان کے مکان خالی ہو گئے ہیں، کمال قوت اور ساز و سامان کی کثرت کی صورت میں جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں وہ ان سے محروم کر دیے گئے ہیں، اموال و اولاد کی کثرت ان کے کچھ بھی تو کام نہیں آئی، اور نہ ان سے اللہ کے عذاب کو ٹال سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آسمانوں اور زمین میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے نہیں روک سکتی۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ بڑا علم والا، نہایت قدرت والا ہے، وہ تمام کائنات کا علم رکھتا ہے اور ساری کائنات پر اسے قدرت حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر ان لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، یعنی اگر وہ ان کو ان تمام گناہوں کے سبب پکڑنا چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگوں کو ان کے جانوروں اور رزق کو تباہ کر دیتا۔ سعید بن جبیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بارش کے پانی سے محروم کر دیتا جس کی وجہ سے تمام جاندار چیزیں مر جاتی، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے،
یعنی اس نے ان کو روز قیامت تک مہلت دے رکھی ہے، پھر اس دن وہ ان کا حساب لے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو ثواب عطا فرمائے گا اور نافرمانی کرنے والوں کو عذاب دے گا۔ اسی لیے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو بے شک اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ سورۃ فاطر کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما لے، اور اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تفسیر میں یا زیر زبر میں قرآن کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں بلکہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔